جنگ عین جالوت مملوک افواج اور منگولوں کے درمیان تاریخ کی مشہور ترین جنگ، جس میں مملوک شاہ سیف الدین قطزر اور اس کے مشہور جرنیل رکن الدین بیبرس نے منگول افواج کو بدترین شکست دی۔ یہ جنگ فلسطین کے مقام عین جالوت پر لڑی گئی۔ اس فتح کے نتیجے میں مصر، شام اور یورپ منگولوں کی تباہ کاریوں سے بچ گئے۔ جنگ میں الخانی حکومت کے منگول بانی ہلاکو خان کا سپہ سالار قطباغا مارا گیا۔ سقوط بغداد اور سقوط دمشق کے بعد منگول مصر اور مراکش کی طرف بڑھے، جو مسلمانوں کے آخری مضبوط گڑھ رہ گئے تھے، اور اگر یہ بھی منگولوں کے قبضے میں چلے جاتے تو تمام مسلم امہ تباہ ہو جاتی۔ فتح کے غرور میں مست منگول آگے بڑھتے چلے گئے اور عراق کو روندنے کے بعد شام، فلسطین اور مصر پر قبضے کی غرض سے آگے بڑھے، اور عین جالوت میں ان کا ٹکراؤ مملوک افواج سے ہوا۔ جب مرکزی مسلم افواج دشمن کی افواج کے نزدیک پہنچی تو مملوک شاہ سیف الدین قطزر نے میدان جنگ خود منتخب کیا، جو ایک وادی میں تھا جس کو پہاڑوں نے گھیرا ہوا تھا۔ اس نے اپنے کچھ سپاہی پہاڑوں پر تعینات کیے تاکہ اگر صلیبی دھوکے سے یا منگول غدار پیچھے کی طرف سے حملہ کریں تو دفاع کیا جا سکے۔ منگول آخرکار میدان جنگ میں پہنچ گئے۔ مارکہ آرائی شروع ہوئی اور توازن منگول افواج کی طرف جھکتا نظر آیا۔ منگول افواج کا دایاں بازو مسلم افواج کے بائیں بازو پر غالب آنا شروع ہو گیا۔ مسلمان افواج نے پسپا ہونا شروع کر دیا۔ مملوک شاہ سیف الدین قطزر ایک چٹان پر چڑھ گیا اور اپنے سر سے حفاظتی سامان خود پھینک دیا اور پکار کر اپنی افواج کو لڑتے رہنے کی تاکید کی اور تلقین کی کہ اللہ کے دشمنوں سے جنگ میں پیچھے نہیں ہٹتے۔ مایوس ہوتی ہوئی مسلم افواج کے سرداروں نے اپنے رہنما کی طرف دیکھا تو بغیر خود کے سیف الدین قطزر دیوانہ وار تلوار چلا رہا تھا اور دشمن کی صفوں کے درمیان گھس کر کشتوں کے پشتے لگا رہا تھا۔ سیف الدین قطزر کی جرأت نے مسلم افواج کے سرداروں کو حیران کر دیا، جنہوں نے فوراً سیف الدین قطزر کی پیروی کی اور مسلم افواج کا حوصلہ بحال ہو گیا۔ کچھ ہی لمحوں میں پانسا مسلم افواج کے حق میں پلٹ گیا۔ منگول افواج منتشر ہو گئیں اور ان کی ایک قابل ذکر تعداد ہلاک ہو گئی۔ تاتاری افواج کا سردار قطباغا مارا گیا اور اس کا بیٹا بھی گرفتار ہوا۔ منگول افواج کا کوئی بھی فرد قتل یا گرفتار ہونے سے نہ بچ سکا، کیونکہ جو منگول اس میدان جنگ میں بھاگ گئے وہ شام میں مارے گئے۔ جب شاندار فتح کی خبر دمشق اور گرد و نواح پہنچی تو مسلمان خوشی سے سرشار ہو گئے۔ انہوں نے منگولوں پر حملے شروع کر دیے اور اسی سال منگولوں کو ہم سے بھی بے دخل کر دیا۔ جب منگولوں کو اندازہ ہوا کہ ان کی حکومت مشرقی اسلامی سرزمین پر کمزور ہو رہی ہے اور مسلمانوں نے اپنی قوت بحال کر لی ہے تو وہ اپنے وطن کی طرف بھاگے، جس کی وجہ سے مملوکوں نے آسانی سے شام کو کچھ ہی ہفتوں میں آزاد کرایا۔ سیف الدین قطزر نے ان مسلمان سرداروں کو جنہوں نے منگولوں کے خلاف جنگ میں مدد کی تھی نوازنا شروع کیا۔ اس نے کچھ ایوبی سرداروں کو ان کی سرزمین واپس کی
اور اپنی حکومت میں انہیں قابل عزت وزراء کے طور پر شامل کیا۔